سورة الکہف آیت نمبر 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الکہف آیت نمبر 74. سلسلہ قصص الانبیاء میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکی زندگی کے واقعات کا تسلسل جاری ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو مدلل انداز سے واضح کیا اور اپنے اس تبلیغ میں جن واقعات کا سہارا لیا، جن واقعات کو لے کر قوم کو سمجھایا، انہی واقعات کا تسلسل جاری ہے، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے اہم موضوعات میں سے تھا. مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بھی سمجھایا کہ پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے تو مرضیاں بھی صرف اللہ کی چلے گی، اور مشرکین مکہ جو ہے یہ طور طریقے بھی اپنے اپناتے اور پکار بھی غیر اللہ کی کرتے. تو اس سورہ الکہف سے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا نائب نہیں بنایا جس کو اللہ نے اپنی طاقتیں دے رکھی ہوں. مشرکین مکہ انبیاء اولیاء کے بارے میں غلو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا برگزیدہ بنا کر اپنی طاقتیں ان کے حوالے کر دی ہیں. حتیٰ کہ سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سنایا کہ دیکھو یہ کتنے اولو العظم پیغمبر ہیں، ان کے پاس تکوینی امور کا علم تھا، یعنی کائنات کے کچھ امور کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیارے خضر علیہ السلام کو دیا. عام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم شریعت لے کر آتے ہیں، لیکن سیدنا خضر علیہ السلام اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے کائنات کا علم دیا. واللہ عالم اور اللہ کی کتنے ایسے بندے آئے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ تمام انبیاء کرام کے واقعات سنائے ہیں، نہ اللہ کریم نے ہمیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کوئی ایسی بات جو ہم اپنی طرف سے کریں. بہرحال یہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ جن کے پاس تکوینی امور کا علم تھا. ان کی نبوت کے بارے میں قرآن صراحت تو نہیں کرتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ پیارے خضر علیہ السلام کے بارے میں راجح اور مدلل یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے. واللہ عالم دی اللہ کی کائنات میں ایسی ہزاروں عجائبات ہیں جن کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا. حتیٰ کہ آج کے دور میں چلنے والی چیزیں اگر 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو وہم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں تو ایک عجوبہ قدرت لگتی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت کے کرشمے ہیں. آج ہمیں موبائل عجیب نہیں لگتا، لیکن 100 سال پیچھے چلے جائیں بڑی عجیب دنیا تھی اس کی بھی، اس کے بارے میں کوئی تصور بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
1500 سال پہلے والی تاریخ کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہے صحیح احادیث کے مطابق، اور 18 انبیاء کے اسماء مبارکہ کا پتا ہے، اور چند انبیاء کرام کی تاریخ جو قرآن بیان کرتا ہے اس ہسٹری کے علاوہ پچھلے دور کی کوئی چیز ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ وہاں کتنے عجائبات قدرت ہوں گے، اسی سورہ کاف میں آپ اصحاب کاف کے بارے میں پڑھ چکے۔ جس طرح کائنات کے عجائبات میں سے ایک یہ تھا، اسی طرح پیارے خضر علیہ السلام بھی کائنات کے عجائبات میں سے ایک عجیبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عجائبات کتنے ہیں جی؟ یہ زمین بھری ہوئی ہے، آسمان کی فضائیں اس سے بھری ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آنے والے، سورج ہے، چاند ہے، پھر چاند ستارے ہیں، پھر ان کے اندر رہنے والے سیارے ہیں۔ وہاں کائنات کے اس مطالعے سے سائنسدان عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں۔ البتہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، چاند، اس کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے کوئی علم نہیں، اسی طرح سورج کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی علم نہیں۔ کائنات کے اندر کچھ عجوبے اللہ نے بتا دیے، بہت زیادہ عجائبات ہیں، انہی میں سے پیارے خضر علیہ السلام ہیں۔ لیکن جتنا اللہ نے ہمیں بتایا ہم اتنے ہی مانیں گے، اس کے بعد جتنے بھی لوگوں کی باتیں ہوں گی ان کے اوپر ایمان لانا نہ ضروری ہے، نہ اس کو شریعت کا حصہ بنانا جائز ہے۔ مثلا کہ پیارے خضر علیہ السلام و تسلیم آج کل بھی زندہ ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ عالم اسلام کے اندر مختلف کتابوں کے اندر چل رہا ہے، تردید کے اندر، تائید کے اندر کچھ ایسے ضعیف اقوال آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیارے خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ واللہ عالم جی، کیوں ہم ایسی زبان کھولیں جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا؟ جی اگر زندہ ہوں تب بھی ہمیں اس کے اوپر عقیدہ رکھنا نہ ضروری ہے نہ جائز ہے، اور اگر وفات طیبہ ہو گئی ہو تو قرآن تو یہی اشارہ کرتا ہے کہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ لیکن پیارے عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم جو زندہ ہیں وہ اللہ نے ان کے لیے بھی ہمیشگی کا قانون نہیں بنایا۔ تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا، لہذا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اور ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ رکھنا تو زیادہ راجح لگتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے خضر علیہ السلام دنیا میں نہیں زندہ۔ کیوں جی؟ حدیث پاک میں آیا کہ جو آج اس زمین پر موجود ہیں 100 سال پہلے والے لوگ آج نہیں، 100 سال کے بعد والے لوگ بھی زمین پر نہیں رہیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ اگر پہلے والے 100 سال والے اگر موجود ہوتے نا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پچھلے 100 سال کے لوگ تھے نا آج اس زمین پر ان میں سے کوئی موجود نہیں، لیکن خضر علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کوئی نہیں فرمایا، تو لہذا لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ کوئی جنگلوں میں ایک ایسی شخصیت مل جاتی ہے، لوگوں نے کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں کہ جنگلوں میں ایسی کوئی شخصیت مل جاتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ سفید کپڑے ہوتے ہیں جی، سفید ریش ہوتے ہیں، بھولے بھٹکوں کو راہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہم ساتھ کوئی سلام کرے ہاتھ ملائے تو ان کا ہاتھ انتہائی نرم کو ہڈی تک نہیں ہوتی۔ یہ جنگلوں کے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ دریا کے لوگوں نے اسی طرح ایک دریا کے بارے میں بھی مشہور کر رکھا ہے، جو دریاؤں میں بھٹک جاتے ہیں، ایک بزرگ نکلتے ہیں جی، ان کو راہ پر لگا دیتے ہیں تو وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ دریا اور جنگل کے بارے میں اس لیے یہ کہانیاں مشہور ہو گئیں کہ پیارے خضر علیہ السلام کی رہائش کا اشارہ قرآن اسی طرح کرتا ہے۔ تو لہذا بھائی دریا کے ہیڈ پر رہتے تھے تو سمجھو دریا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اور ساحل پر رہتے تھے تو جنگل بھی ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ سارے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، قرآن و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں خواہ ہم ایسی چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالیں جن کا ہمیں قرآن حدیث میں کوئی سبق نہیں دیا گیا؟ لہذا ہم اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہیں۔ ان عجائبات میں سے ایک چیز آپ سن چکے کہ سیدنا خضر علیہ السلام اور پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ جب دونوں اکٹھے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کی غرض سے ساتھ ہوئے تو ابھی پہلا سفر تھا کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم تو دکھا رہے تھے کہ کائنات کی اسی طرح کو اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ابھی تو سفر جاری ہے، یہی علم ہوتا ہے، اسی کو علم کہتے ہیں کہ غریبوں کی کشتی کو توڑ دو۔ تو پیارے
خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہوگا، میں نے ناجائز اگر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے پاس بھیجتے، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم مجھے نصیب فرمایا ہے، لہذا اس کے مطابق میں نے کوئی ناجائز نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بظاہر آپ کی شریعت میں یہ چیز ناجائز ہے، لیکن میں نے آپ سے چونکہ پابندی لگا دی تھی، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، اس بارے میں تبصرہ نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتیٰ کہ میں خود تمہیں بیان کر دوں۔ تو چونکہ آپ نے بولا ہے تو کیوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہو میں تو بھول گیا، لا ترہقنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، چونکہ یہ میرا طالب علمی کا زمانہ ہے، اس میں میرے لیے کوئی آسانی بنا دیجئے، مجھے رعایت دے دیجئے۔ تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک رعایت دے دی، ٹھیک ہے جی تمہیں معاف کیا جاتا ہے، بس آئندہ دھیان کرنا کوئی بھی میرا ایسا کام ہو تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ چنانچہ دونوں چل پڑے جی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا، دونوں چل پڑے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، حتیٰ کہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، فقتلہ قتل کر ڈالا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو۔ اس کا معنی بچہ کرنا کہ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، یہ وہ راجع نہیں ہے، لہذا جس کو مقتول کیا جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہوتی ہے، اور سزا کے بارے میں قرآن قانون بیان کرتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی رسول بھیج کر تنبیہ نہ کر دیں اس وقت تک ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ اس لیے میدان جہاد میں کفار کے بچوں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں۔ تو یہ جو تھا اس کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ غلام کے لفظ کا اطلاق تو رجل بالغ پر بھی ہوتا ہے، بالغ لڑکے پر بھی ہوتا ہے، رجل پر بھی ہوتا ہے۔ کانا شابا بالغا، وہ انتہائی نوجوان تھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ اب سیدنا خضر علیہ السلام کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو صرف یہی لگا مارکا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب پہلے کا پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے ہیں، نہیں سمجھاتے رہے، کہیں ملے ہیں کہیں نہیں ملے، کوئی ساری ہسٹری کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دیکھا نا کہ ہم دونوں آ رہے تھے، وہ آدمی کھڑا تھا اور حضرت نے اس کو مار دیا، تو فوراً آپ نے سوال کیا قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، فرمایا کیا آپ نے قتل کر دیا ہے ایک بے گناہ کو، نفسا زکیہ پاکیزہ نفس کو، بغیر نفس بغیر کسی گناہ کی۔ نفسا زکیہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زکیہ نفوس بچوں کے ہوتے ہیں۔ تو زکیہ کا یہاں معنی بڑی تفسیر خود بھی قرآن کر رہا ہے، بغیر نفس بغیر کسی گناہ کے، اس کے سامنے کوئی گناہ نہ اس نے ہمارے سامنے کیا، نہ اس پر کوئی ایسا الزام تھا جو کسی نے راستے میں ہمیں بتایا ہو، تو لہذا وہ پاکیزہ تھا، اس کو آپ نے کیوں مار ڈالا؟ لقد جئت شیئا نکرا، تاکہ آپ نے کام کیا ہے بڑا اوپرا، نکرا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر علم بھی ہے نہ تو یہ پھر علم بھی جائز نہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا علم ہے کہ اس علم سے تو بندوں کو بھی مارنا جاتا ہے؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے تو یہ علم، کہا تھا نا میں نے تجھے۔ تو یہ سوال حضرت نے بھول کر نہیں کیا، کیونکہ آگے کہیں آپ کی معذرت میں ذکر نہیں ہے کہ میں نے معذرت کی ہے کہ میں بھول چکا ہوں، نہ جی، یہ جان بوجھ کر سوال کیا شرط لگانے کے لیے، کیوں یہ کام اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں آپ پر فتویٰ لگا دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی علم سکھایا ہے اور میری بھی ساتھ چلنے کی طاقت نہیں ہے، میں کیسے خاموش رہوں؟ اللہ نے جو میرے ذمہ لگا دیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
بے شک استاد شرطیں لگاتا رہے لیکن امر بالمعروف تو مجھے کرنا ہے، میرے سامنے جو چیز ناجائز ہوگی تو مجھے تو بولنا پڑے گا، لہذا یہ علم کی حالت اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے نا تو مجھے تو اب بولنا پڑے گا اور مجھے کوئی نہ کوئی شرط لگانی چاہیے، کیوں جی کہ میں نے علم حاصل کرنا تھا لیکن یہ تو بہت اوپرے کام ہے۔ فرمایا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھے کہ تو ہرگز میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلے فرمایا الم اقل انکا اور اب ہے الم اقل لک انکا، کیونکہ اب تاکید زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے، اب فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر کی طاقت نہیں رکھو گے، اتنے لفظ کے اضافہ کیا، تجھے کہا نہیں تھا، تو یعنی تھوڑا بات کو زور دیا ہے۔ اس سے ایک ثابت ہوا کہ جو ہے شاگرد جو اگر کسی ایسے علم پر برسر نہ آ سکے جو استاد سے پڑھ رہا ہے، وہ سبق اس کے ذہن سے بھی اوپر کراس ہو رہا ہو تو خواہ پھر اسی کام میں لگے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ استاد سے مشاورت کر کے کوئی طریقہ بنا کر پھر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ کئی علوم ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں، بندہ ایک علم میں برسر نہیں آ سکتا۔ اب ایک آدمی ہے وہ جلدی حافظ قرآن بن جائے، ایک ہے جو حفظ قرآن نہ کر سکے، اب ساری زندگی اسی میں لگا تو نہیں رہنا، اور بھی بہت سارے امور ہیں جو اس سے بھی یعنی تعلیم قرآن، یہ قرآن کا حصول، قرآن کے الفاظ یاد کرنا، قرآن کے علوم حاصل کرنا، یہ بھی تو چیز ہے۔ لہذا حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شرط لگا کر اجازت مانگنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استاد تاکید ثانی میں تھوڑا زور بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اب بھی اگر استاد نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس سے طبیعت کے بگڑنے کا خطرہ ہے، لہذا تھوڑا سا استاد کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ریس کو تھوڑا تیز کرے، کیونکہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی تربیت پر منفی اثر بھی پڑ سکتا ہے، لہذا تھوڑا سا اس کو سمجھانے کے لیے زجر و توبیخ بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو ہے آئندہ کے لیے اچھی منزل پر آئے۔ کیونکہ اب جہاں اگر غلطی کرے گا یہاں تو ڈانٹ کھا لے گا تو بچ جائے گا، لیکن اگر اس نے جب لانچ ہو جانا ہے، جب عالم بن جانا ہے، جب عوام میں چلے جانا ہے، وہاں تو لوگ معاف نہیں کریں گے، وہاں لوگ صرف ڈانٹیں گے نہیں بلکہ لوگوں نے تو ٹین بجانے ہیں، لہذا استاد کی ڈانٹ یہ اگلی زندگی کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتی ہے۔ لہذا حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگانے کے لیے یہ سوال کر ڈالا، جان بوجھ کر کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ فرمایا شرط لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے تو مجھے فرمایا تھا، لیکن اب اگر میں پوچھ لوں آپ سے اس کے بعد فلا تصاحبنی تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا آپ کے پاس پہنچ چکا ہوگا میری طرف سے عذر، آپ باقاعدہ مجھے چھٹی دینے کا عذر پورا رکھتے ہوں گے، مجھے اپنے ساتھ نہ چلانا۔ یہ بہتر تھا طریقہ اپنے استاد سے اجازت لینے کا کہ خود استاد مجھے چھٹی دے دے، بجائے اس کی کہ میں کہوں کہ استاد جی میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے۔ لہذا بہتر طریقہ چھٹی لینے کا یہ محسوس کیا کہ میں شرط لگاؤں گا تو استاد خدا بے خود کہیں گے ہاں بھائی تیری شرط تو پوری ہو گئی ہے، لہذا آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شرط لگا دی، کیونکہ علم کے بارے میں اندازہ تو ہو چکا تھا نا کہ براہ راست میری شریعت کے مظاہر الٹ جا رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے تو لہذا میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ان کو چھوڑنا ہے اپنی حالت پر، کیونکہ ہم نے اپنی شریعت پر بھی تو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے، اور چونکہ اللہ نے ان کو خصوصی چیز دی ہوئی ہے لہذا یہ جانیں اور ان کا کام جانیں۔ ہماری ڈیوٹی بھی یہ ہے، ان کی بھی ڈیوٹی یہ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلے، کیونکہ سورہ کاف کا موضوع یہی چل رہا ہے۔
اس جذبے سے حضرت نے چھٹی لے لی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کروں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ واحد پیغمبر ہے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کے بارے میں شاید آپ کو قصص میں سنا چکے ہیں کہ یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے بیان حاکمیت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تردید شرک فی الالوہیت، اس کے رد کے لیے اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، جبکہ شرک فی الحاکمیت کے رد کے لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام زمین پر آئے۔ ایک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ فرعون کہتا ہے نہیں میرا حکم چلے گا، میں رب العالی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں کسی کا حکم نہیں چل سکتا، ایک اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو اب یہاں پر معاملہ پھر وہی تھا کہ یہاں پر اللہ کے حکم کے بظاہر تو خلاف ہو رہا تھا، بولنا بھی تھا، میرا تو کام یہی ہے، موضوع یہی ہے میرا کہ ایک اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، لہذا آپ کے سامنے بھی بولنا میری مجبوری بن جائے گی، لیکن آپ کو اللہ نے حکم چونکہ کیا ہے لہذا آپ کی مخالفت بھی نہیں کروں گا، راہیں جدا کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ فانطلقا حتیٰ کہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ جب دونوں آئے ایک بستی والوں پر کھانا مانگا، ان دونوں نے اہلہا بستی والوں سے، فابوا ان یضیفوہما، سو ان بستی والوں نے انکار کر دیا ان کو مہمان بنانے سے۔ بستی میں آ کر کھانا مانگا، کھانا مانگنے کے لیے دو صورتیں جائز ہیں، ایک یہ کہ حاجت اتنی ضرورت پڑ جائے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صورت کوئی بھی نہ بن سکے، تو اس وقت سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سفر طالب علمی کا ہو تو اس وقت بھی چونکہ قوم کے فائدہ کی چیزیں سیکھی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، لہذا اس وقت عام لوگوں کے پیسوں سے بیت المال سے کھانا جائز ہو جاتا ہے، تو لہذا اس وقت لوگوں سے اپیل کرنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ سفر طالب علمی کا ہے۔ اُرسلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بند ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ کا راستہ اعلیٰ درجے کا جہاد ہے اور اس کے بعد درجہ آتا ہے قاعدین کا، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، تو قائدین میں یہی وہ لوگ آتے ہیں جو بیٹھ کر اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علمی سرحدیں۔ جس طرح مجاہد جو ہے کھڑے ہو کر اسلام کی ظاہری سرحدوں کی، حصی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کا درجہ مجاہد سے دوسرے نمبر پر ہے، کیونکہ یہ ان کے علم کی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ دونوں بیت المال سے لے سکتے ہیں۔ تو وہ عوام سے چونکہ اپیل کی جاتی ہے تو اس لیے یہاں اپیل انہوں نے کی ہے، استطعما اہلہا۔ تو یہ اس وقت ہے جب درجہ کی ضرورت پڑ جائے، جس درجہ کی ضرورت پڑ جائے اس درجہ کا سوال کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن آگے بستی بھی بڑے سخی لوگوں کی تھی، انہوں نے ان دونوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں ہمارے استاد بڑا عجیب نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دین کے وارث ہوتے ہیں نا، ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھلا دیا کرو، ان کی ضرورتیں پوری کر لیا کرو، کیوں جی کسی کو کیا پتا کہ آگے جا کر اسی نے شیخ القرآن بن جانا ہے، اسی نے شیخ التفسیر بن جانا ہے، اسی نے محدث کبیر بن جانا ہے، لہذا کیا پتہ ان بستی والوں کو کہ ہمارے دربار پر ہمارے گھر کی مہمانی کے لیے 2 نبی آئے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات تھی، لیکن بستی والوں کی جو ہے نامرادی کہ انہوں نے دونوں نبیوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ بھوکا پیٹ ہے، اب جب بھوک لگی ہو تو بی پی لو ہوتا ہے، آرام سے بیٹھنا پڑتا ہے، یہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ آگے جب گئے نا تو ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت نے کام پر لگا دیا، پیارے موسیٰ علیہ السلام کو اور خود بھی لگ گئے کہ آؤ دیوار سیدھی کرتے ہیں۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، پایا ان دونوں نے ایک دیوار کو جو گرنا چاہتی تھی تو ان سیدھا کر دیا پیارے خضر علیہ السلام نے۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا،
فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو ان سے لے لیتے ہیں آپ کوئی مزدوری۔ اب پہلے دو کام جن کا تعلق تخریب کاری سے تھا وہاں تو بولنا ضروری تھا نا، کشتی کو توڑنا، بندے کو مارنا، لیکن یہاں تو تخریب نہیں تھی کوئی بلکہ تعمیر تھی، تو یہاں تو بولنا بنتا ہی نہیں تھا۔ تو اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیوں بولے ہوگے جی؟ ایک تو اجازت لینی تھی اور دوسرا اپنے بارے میں خیال نہیں، اپنے استاد کی قدر تو ہے نا کہ استاد جی آپ نے ایسے لوگوں کی دیواریں سیدھی کرنے پر ٹائم لگا رہے ہیں جو لوگ آپ کو کھلانا ہی کچھ نہیں چاہتے۔ ان بستی والوں کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کو بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا، تو استاد کی جو توہین اپنے سامنے بھی برداشت نہ کر سکے، اس لیے بولنا یہاں بن گیا۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اجازت لینے کی غرض سے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو کوئی ان سے مزدوری لے لیتے، ایسے لوگوں کا کام فری میں تو نہیں بھی کیا کرتے جو کھلاتے ہی کچھ نہیں ہے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس سے ثابت ہوا علاج بالمثل تک اجازت ہے، علاج بالمثل کی اجازت ہے، یعنی آپ سے اگر کوئی زیادتی کرتا ہے صرف اتنے تک بدلہ آپ تو لے سکتے ہیں، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ ہاں اگر معاف کر دے تو یہ اس سے بھی اعلیٰ شان ہے، تو اس سے اتنا کچھ ثابت ہوتا ہے علاج بالمثل۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی و بینک، فرمایا یہ آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ شرط لگ گئی تھی کہ آپ نے بولنا نہیں، آپ بول پڑے ہیں میرے کام پر۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ضرور میں آپ کو بتاتا ہوں ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جس طرح آپ جن چیزوں پر آپ کو صبر کرنے کی طاقت نہیں رہی، ان تین چیزوں کی تعبیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے استاد وقت جب محسوس کرے، ضرورت محسوس کرے، تو اس وقت شاگرد کی پوری تشفی کرا دے جو کچھ وہ سیکھنے آیا ہے۔ تو اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تم نے دیکھی تھی واقعی وہ غریب لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ دریا میں اپنی مزدوری کرتے تھے اسی کشتی کے ذریعے۔ اچھے لوگ تھے نا، تو اچھے لوگوں کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، اور بغیر کرائے کے انہوں نے بٹھایا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے جو ان کی کشتی کو عیب دار کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مجھے سامنے ایک پردہ منکشف کر دیا تھا، کیونکہ اللہ نے ایسی چیزوں کا علم مجھے دیا ہے کہ کان وراءہم ملک، وہاں آگے ان کے ایک بادشاہ آ رہا تھا۔ ورا کا لفظ من قبیل ازداد میں سے، ازداد سے ہے، ورا مانے پیچھے بھی آتا ہے اور آگے بھی آتا ہے، تو موقع کے مطابق معنی کیا جا سکتا ہے، اور کہیں ایسی جگہ بھی آتی ہے کہ دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں من قبیل ازداد ہونے کے باوجود۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، وہاں آگے ان کے ایک بادشاہ آ رہا تھا، يَحْفَظُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو لے رہا تھا ہر صحیح و سالم کشتی کو غصب کر کے۔ ظالم حکمران عوام کی چیزوں پر بڑی نگاہ رکھتی ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے بھی ان کا جینا عیش و عشرت والا نہ ہو، بس ان کو صرف روٹی کپڑا مکان تک محدود کرو، باقی ساری چیزیں ہتھیار لو۔ تو یہ بادشاہوں کا پرانا طریقہ چل رہا ہے جو شیطنت پھیلانا چاہتے ہیں زمین پر۔ تو اسی طرح وہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہے، لیکن وہاں ایک بادشاہ آ رہا تھا۔ اب کشتی کو توڑ رہی ہے، چل جائے کہ بادشاہ کو ہی مار ڈال دے، بچے کو جو مارا ہے تو بادشاہ کو مار ڈال دے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جتنا اللہ اجازت دیتے ہیں اتنا ہی کر سکتے ہیں، جو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے، جتنی کچھ اجازت ملتی تھی اتنا کچھ ہی کام کرتے تھے۔ تو فرمایا چونکہ ہر صحیح کشتی کو وہ خراب کرتے تھے، تو میں نے کہا غریب آدمی ہے، انہوں نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، چلو ہم بھی ان کے ساتھ یہ احسان کر دیتے ہیں کہ کشتی کو تھوڑا سا عیب دار کر دیتے ہیں۔ ابھی جب بادشاہ گزرے گا نا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ کشتی کو عیب دار کرنا ان کے حق میں رہا ہے۔
بادشاہ ان کی کشتی نہیں دے گا، لہذا یہ اپنی کشتی کو جوڑ کر دوبارہ مزدوری کریں گے۔ اچھا کام کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً جی آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، ایک کے بدلے دوسرا پٹا بھی توڑ سکتی ہے تاکہ یہ کشتی صحیح عیبدار ہو جائے، غریبوں سے کوئی چھین نہ لے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ وہ جو اس لڑکے کو ہم نے مارا تھا، اصل میں یعنی وہ اللہ نے پردہ منکشف کر دیا۔ حضرت کو پورے حالات کا علم تھا کہ یہ کتنا گندے کرتوتوں والا آدمی ہے۔ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین دونوں کے دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ یہ عاجز کر دے گا ان دونوں کو سرکشی کر کے اور کفر کر کے، ان دونوں کو عاجز کر دے گا، ان کے لیے زندگی اجیرن کر دے گا۔ تو جو کہ اللہ نے یہ حالات میرے سامنے منتشر کر دیے، مجھے حکم ہوا کہ اس ناپاک وجود کو زمین سے ہٹا دو، زمین کو پاک کر دو، لہذا میں نے اس کو مار دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی نافذ کرنا ہے نا، تو یہ کیوں اپنا کفر اور اپنی مرضی چلانا چاہتا تھا؟ تو اس لیے میں نے اس کو مارا ہے۔ ٹھیک کیا ہے نا جی؟ ٹھیک کیا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار تم نے دیکھی تھی وہ تھی دو یتیم بچوں کی۔ یہ غلام کا لفظ یہاں آیا ہے نا، تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ پچھلے بھی غلام کا لفظ بچوں کے لیے ہو، کیونکہ یہاں یتیم کا لفظ بھی ہے، تو یتیم نابالغ کو ہی کہتے ہیں، تو لہذا ہو سکتا ہے وہ نابالغ ہو۔ اس لیے کسی نے یہ قول بھی جاری کر دیا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الا الجیسور، حدیث میں آیا نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو کسی نے اپنی شرح کرنے کے لیے ساتھ لگا دیا کہ صرف وہ جیسور، اس لڑکے کا نام جیسور لکھتے ہیں کہ صرف جیسور جو ہے خلاف فطرت پیدا ہوا تھا، لہذا اس کو اڑانا ضروری تھا، بچپن میں ہی اس کو اڑانا۔ لیکن آپ خود پڑھ چکے ہیں کہ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جب غلام یہ طغیان اور کفر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے بالغ ہوتا ہے نا، تو یہ ساتھ آ گیا جی، راجع یہی ہے، واللہ اعلم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دیوار تھی دو غلام، دو لڑکوں کی، یتیمین فی الْمَدِینَةِ، اسی شہر میں دونوں یتیم تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیموں کا خزانہ مدفون تھا۔ تو اس بستی والوں کا حال تو تم نے دیکھا ہے کہ کتنے سخی لوگ تھے، ان کا جوسوں کی بستی میں جو کھانا نہیں کھلاتے، یتیموں کے خزانے کو چھوڑ دیتے، تو ظاہر ہے دیوار گر جاتی، خزانہ نظر آ جاتا، تو لہذا اس خزانے کو ایسے لوگوں سے محفوظ تو کرنا چاہیے تھا نا، تو لہذا میں نے ان بچوں پر احسان کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا، تو اس کی نیکی کی بھی لاج تو ہمیں رکھنی تھی نا کہ ان کی دیوار کو ہم نے سیدھا کر دیا۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور بنانی چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ سارا مال صدقہ کر دینے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو اس قدر تم مالدار چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے ہیں، تو لہذا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ سارا مال صدقہ کر دیں۔ تو اس لیے یتیم بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی گزران کے لیے ان کے والدین نے ان کے لیے شیئرز رکھے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی خزانہ رکھا۔ اور دوسرا یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیکی کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ دریا کس کے قبضے میں ہے جی؟ اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی تو نیکی نکلے گی، کبھی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آئے گا۔ کان ابوہما صالحا، اس کے والدین نیک تھے، ان یتیم بچوں کے، ان یتیم بچوں کا والد بڑا نیک تھا، لیکن آج اس کی وفات کے بعد نبی بھی آ کر اس کی نیکی کی لاج رکھ رہی ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو نیکی کس کے لیے کرنی ہے جی؟ ایک اللہ کے لیے۔ یہ جو مشہور فکرہ ہے نا کہ میری تو نیکی کو مار ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی میں جس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہوں اس نے میرے ساتھ الٹ کیا، میری نیکی کو مار ہے، نہیں جی ایسا فکرہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نیکیاں کس کے لیے کرتے ہیں؟
اللہ کے لیے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. کسی بندے سے جزاک اللہ کہنے تک کا بھی ہمیں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، نہ یہ کہ اس کی شکریوں کی ہمیں اجازت ہوتی ہے، بلکہ ہم تو اتنا کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہے ہمیں کر گزرنی چاہیے، باقی وہ جانے اور اس کے اپنے کام جانے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. دیکھو جی باپ نیک تھا، بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا اشارہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھو جی باپ بچوں کا رازق نہیں ہوتا. بچوں کا رازق کون ہے؟ ایک اللہ ہے. تو اللہ ہی سارے کام کر لیتا ہے. باپ نہیں تھا تب بھی اللہ حفاظتیں کر رہا ہے، تب بھی اللہ دے رہا ہے. اس لیے والدین اپنے بچوں کے خاطر دین کو قربان نہ کریں، دین کی حفاظت ضرور کریں. بھئی میں تو خیر ہے روکا سوکا کھا لوں گا، نہ کماؤں تب بھی کھا لوں گا، اصل میں مجھے یہ کام جائز و ناجائز اس لیے کرنے پڑتے ہیں، میرے بہت سارے بچے ہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. بھئی کیا جی ہم کوئی رازق تھوڑے ہی ہیں؟ رازق کون ہے جی؟ اللہ کریم کی ذات ہے. انبیاء کی اولادیں بھی آئیں، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، اصل یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اپنے اوپر نافذ کرنی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. اور ہمارا تیرے رب کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ دونوں بچے جیسے ہی اپنی جوانی کو پہنچیں گے اپنا خزانہ یہیں سے نکال دیں گے. یہ ساری کام رحمتاً من ربک، تیرے رب کی طرف سے خصوصی رحمت تھی. پہلے کام کے بارے میں فرمایا تھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، دوسرے کے بارے میں فرمایا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا، تیسرے کے بارے میں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ. لفظ ارادہ کو تین انداز میں بیان کیا کیونکہ یہ پیارے خضر علیہ السلام کے ادب کا اشارہ تھا. اللہ کی ذات پاک کے ساتھ کتنا اچھا ادب کر رہے ہیں کہ اس کشتی کو عیب دار میں نے کیا، حالانکہ حکم وہاں بھی اللہ نے کیا، تو لفظی ادب کا خیال کیا کہ عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. اور چونکہ اس بچے کو مارنا یہ ایک قسم کا عیب تھا، اور اس بچے کے بدلے میں فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اللہ ان کو کوئی اور بہتر بچہ نصیب فرما دے گا. تو وہاں فَأَرَدْنَا دونوں طرف، ایک کام میں خیر تھی اور دوسرے میں شر تھا، تو شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف لے کر دی، کیونکہ جو بھی ہمارے سامنے شر ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں خیر جا کر بنتا ہے. اس لیے حدیث میں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اے اللہ شر تیری طرف سے نہیں ہے. اور آگے لفظ میں فَأَرَادَ رَبُّكَ کیونکہ خالصتاً یہ تعمیر کا ذکر تھا، تو اس لیے اس کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے اللہ کی طرف نسبت کی جائے. تو اس لیے کامل استاد وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، لفظی ادب تک کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے اللہ کے دین کی پاسداری کرتا ہے. اس لیے آپ بھی اپنے اساتذہ کے لیے دعا بھی کیا کریں اللہ ان کو نیک اور ان کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. ہم بھی اپنے اساتذہ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کی لفظیں اللہ ان کو معاف فرما دے. کیونکہ جو استاد ہوتا ہے کامل اس وقت بنتا ہے جب اس کا گہرا تعلق ہو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لفظی ادب تک کا بھی خیال کرتا ہے. تو پیارے خضر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے امور تک کا علم بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ میں خدائی اختیارات میں آ گیا ہوں. ما فعلته عن امری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں. خضر علیہ السلام جیسی شخصیت ہونا لوگوں وہ بھی فرماتے ہیں ما فعلته عن امری، جتنے کام بھی میں نے کیے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ میری مرضی نہیں چلتی بلکہ سارے اللہ کے احکام تھے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس خدائی اختیارات آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس خدائی اختیار آ جائے وہ کھڑے کھوٹے کو جو مرضی کر سکتا ہے؟ نہ جی، نہ کوئی لجپال ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی گنج شکر ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، بلکہ سارے اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. ایک الہ اور سچا حاکم ہمارا اللہ ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی وہ ساری کارستانی اور ان کی تعبیر جس کے بارے میں آپ کو صبر نہیں ہو رہا تھا. پہلے لفظ تھا تستطع،
اب ہے تستع، یعنی اس پچھلے لفظ میں ذرا زور زیادہ تھا نا، ابھی تعویلات کا علم نہیں تھا تو لہذا زور دے کر صبر کیے ہوئے تھے نا، تو اس لیے لم تستطع علیہ صبرا، اور یہاں پر چونکہ تعویلات بیان کر دی گئی تھی نا، اب صبر کا کچھ تو حوصلہ مل گیا تھا، تو اس لیے لفظ کے اندر الفاظ بھی کم کر دیے، زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، ذالک تحویل ما لم تستطع علیہ صبرا وما علینا